انسان کی طبیعت پر، انسان کی مزاج پر اس صحبت کا اور اس مجلس کا ضرور اثر پڑتا ہے۔ یہ بات تجربے کی بھی ہے اور یہ بات حضرات علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ رہنے والا آدمی بھی جانوروں کی صحبت پا کر جو اثرات اور جو باتیں جو اخلاقی اعتبار سے جو چیزیں جانوروں میں پائی جاتی ہیں، جانوروں کے ساتھ رہنے والا آدمی، بکریاں چرانے والا، اونٹ چرانے والا، گھوڑے چرانے والا، تو یہ جب ان جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے ان جانوروں کے اثرات انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ جانوروں کے اثرات، جانوروں کی عادتیں، انسان تو ہے ہی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بکریاں چرانے والا اس کے اندر عاجزی آتی ہے، وہ عاجز بنتا ہے بکریاں چرانے والا۔ بکریوں کی طبیعت ہوتی ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، تو یہ بکری والا بیچارہ تھک جاتا ہے، کبھی وہاں سے موڑتا ہے کبھی وہاں سے واپس کرتا ہے، تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے، تکبر اس کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چرواہا، یہ بکریاں چرانے والا دن بھر بکریوں کے ساتھ، بکریوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے ان بکریوں کی صحبت کا اثر یہ ہوا، ان کے ساتھ رہنے سے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ چلنے سے یہ ہوا کہ بکریوں کی جو ایک عادت ہے عاجزی، وہ اس کے اندر منتقل ہوگی۔ اور لکھا ہے کتابوں میں گھوڑے چرانے والا جو گھوڑوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان کے ساتھ جاتا ہے، کہ اس کے اندر بہادری آتی ہے، کیونکہ گھوڑا بہادر ہوتا ہے، لہذا گھوڑوں کے ساتھ یہ آتا ہے جاتا ہے، یہی کاروبار اس کا ہے۔ تو یہ صفت گھوڑوں کی اس کے اندر آتی ہے کہ گھوڑا چرانے والا، گھوڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بہادر ہوتا ہے۔ اور فرمایا اونٹ چرانے والا جو اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اندر ہٹ دھرمی آتی ہے، اس کے اندر ضد آتی ہے۔ کہنے کے قدر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب جانوروں کے ساتھ اٹھنے سے، بیٹھنے سے، ان کے ساتھ چلنے سے ان کے اثرات انسان کے اندر آ رہے ہیں، اس صحبت کا اثر ہو رہا ہے، اس مجلس کا اثر ہو رہا ہے، تو اگر ہم انسانوں کے ساتھ بیٹھے، انسانوں کے ساتھ اٹھیں، انسانوں کے ساتھ چلے، ان کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہو، تو کیا انسانوں کے اثرات، انسانوں کی عادتیں، کیا ان کی مجلس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ضرور ہوگا۔ پھر دو باتیں ہیں حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھے دوست کے ساتھ بیٹھنے سے جو اچھے عادتوں والا ہوگا، اچھے اخلاق والا ہوگا، اس کے اچھے اثرات، اس کی اچھی عادتیں آپ کے اندر منتقل ہوں گے۔ جو برا دوست ہوگا، بری عادتوں والا ہوگا، اس کے ساتھ بیٹھنے سے، اس کے ساتھ چلنے سے برے اثرات آپ کے ساتھ منتقل ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں تو مثال سے سمجھایا گیا، حدیث کا خلاصہ یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھی صحبت کی مثال عطار کی سی ہے، عطر بیچنے والے کی سی ہے، کہ اگر انسان عطر خریدنے کے لیے جائے، اگر چاہے خریدنے کا ارادہ نہ ہو، کچھ دیر عطر کی دکان پر بیٹھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ عطر انسان خریدتے وہ آپ کو لگا دے گا کہ آپ چیک کیجئے کیسی خوشبو ہے، آپ نے لگایا، کپڑوں پہ لگایا، اگرچہ بعد میں آپ نے عطر خریدی نہیں، لیکن آپ عطر کی دکان پہ گئے، آپ کو وہاں سے خوشبو مل گئی، اگرچہ آپ نے خریدی نہیں عطر، یا آپ نے لگائی بھی نہیں، لیکن تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے سے آپ کو وہاں سے ضرور عطر کی خوشبو آئے گی۔ کہا یہ مثال ہے اچھی صحبت کی، اور فرمایا بری صحبت کی مثال بھٹی کی سی ہے، لوہار کی بھٹی جسے لوہے کو گرم کرتا ہے، کہاں آپ وہاں جا کر بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چنگاری اڑے اور آپ کے جسم پہ لگ جائے، کپڑوں پہ تو کپڑا جل جائے، اور یہ بھی نہیں ہوا تو کم سے کم وہاں کا دھواں، وہاں کی تھوڑی گرمائش آپ کو تو ضرور ملے گی۔ فرمایا یہی مثال بری صحبت کی ہے۔ اچھی صحبت، اچھی مجلس کی مثال عطر کی دکان کی سی ہے، اور بری صحبت، بری مجلس کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ لہذا اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، فارسی کا شاعر، صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند۔
اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر، نیک مجلس کا بہت بڑا اثر، بری مجلس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہا اگر مجلس کو مل جائے سچوں کی، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے ولیوں کی، تو مجلس میں ضرور شرکت کیجئے۔ تو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ حضرت کا بیان ہوگا، اللہ کی ولی کی کچھ نصیحتیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے آپ کے دل پر کوئی بات لگ جائے تو آپ اس نصیحت کو لے لیں اور عمل کر لیں، آپ کی زندگی سنور جائے۔ تو یہ ہوگا، یہ بھی نہیں ہوا۔ ایک روایت میں آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی عالم کے ساتھ، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ مصافحہ کیا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گویا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، اور مجلس میں بیٹھا گویا میری مجلس میں بیٹھا۔ اور اگر کسی اللہ کے ولی کی زیارت کی، اللہ کے دوست کی زیارت کی، تو گویا اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، وہ کتاب جس میں حیوانوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی، حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں جانوروں کے حالات لکھے گئے ہیں۔ تو میں ایک واقعہ لکھا ہے، کہا ایک